انعام آیت نمبر 74 ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے مربی چچا آزر سے یہ کہا کہ کیا تم بتوں کو اپنا خدا بناتے ہو، میں تو تمہیں اور تمہاری قوم کو واضح گمراہی میں پاتا ہوں۔ تفسیر: چونکہ یہ سورہ شرک اور بت پرستی سے مقابلے کا پہلو رکھتی ہے اور اس میں روئے سخن زیادہ تر بت پرستوں کی طرف ہے، لہٰذا ان کو بیدار کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ یہاں بہادر بت شکن ابراہیم کی سرنوشت کے گوشے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بت شکنی کے سلسلے میں ان کی قوی منطق کو چند آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن نے بیان توحید اور بتوں سے مبارزے کے سلسلے میں بہت سے مباحث میں اسی سرگزشت کو ذکر کیا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم تمام اقوام کے لیے خصوصاً مشرکین عرب کے لیے قابل احترام تھے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے چچا کو تنبیہ کی اور اس سے کہا کہ کیا تم نے بے قیمت اور بے جان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ میں تجھے اور تیرے پیروکار اور ہم مسلک گروہ کو واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اس سے زیادہ گمراہی اور کیا ہوگی کہ انسان اپنی مخلوق کو اپنا معبود قرار دے اور بے جان و بے شعور وجود کو اپنی پناہ گاہ سمجھ لے اور اپنی مشکلات کا حل ان سے طلب کرے۔ کیا آزر حضرت ابراہیم کا باپ تھا؟ لفظ اب عربی زبان میں عام طور پر باپ کے لیے بولا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات چچا، نانا، مربی اور معلم، اور اسی طرح وہ افراد کی جو انسان کی تربیت میں کچھ نہ کچھ زحمت و مشقت اٹھاتے ہیں، ان پر بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ اب یہ لفظ بولا جائے اور کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو پھر معنی کے لیے پہلے باپ ہی ذہن میں آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ مچ اوپر والی آیت یہ کہتی ہے کہ وہ بت پرست شخص آزر حضرت ابراہیم کا باپ تھا؟ تو کیا ایک بت پرست اور بت ساز شخص ایک اولو العزم پیغمبر کا باپ ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں کیا انسان کی نفسیات اور صفات کی وراثت اس کے بیٹے میں غیر مطلوب اثرات پیدا نہیں کر دے گی؟ اہل سنت مفسرین کی ایک جماعت نے پہلے سوال کا مثبت جواب دیا ہے اور حضرت کو حضرت ابراہیم کا حقیقی باپ سمجھا ہے، جبکہ تمام مفسرین و علماء شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا۔ بعض اسے آپ کا نانا، بہت سے حضرت ابراہیم کا چاچا سمجھتے ہیں۔ وہ قرائن جو شیعہ علماء کے نقطہ نظر کی تائید کرتے ہیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی تاریخی منبع اور مصدر اور کتاب میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر شمار نہیں کیا گیا، بلکہ سب نے تاریخ لکھا ہے۔ کتب دین میں بھی یہی نام آیا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا باپ آزر تھا، یہاں انہوں نے ایسی توجیہات کی ہیں جو کسی طرح قابل قبول نہیں ہیں۔ من جملہ ان کے کہ یہ ہے کہ ابراہیم کے باپ کا نام تارح اور اس کا لقب آزر تھا، حالانکہ یہ لقب بھی منابع تاریخ میں ذکر نہیں ہوا، یا یہ کہ آزر ایک بت پرست تھا جس کی ابراہیم کا باپ پوجا کرتا تھا، حالانکہ یہ احتمال اوپر والی آیت کے ظاہر کے ساتھ جو یہ کہتی ہے کہ آزر ان کا باپ تھا کسی طرح بھی مطابقت نہیں رکھتی، مگر یہ کہ کوئی جملہ یا لفظ مقدر مانے جو کہ خلاف ظاہر ہو۔ نمبر 2، قرآن مجید کہتا ہے کہ مسلمان یہ حق نہیں رکھتے کہ مشرکین کے لیے استفادہ کریں، اگرچہ وہ ان کے عزیز و قریب ہی ہوں۔ اس کے بعد اس غرض سے کہ کوئی آزر کے بارے میں ابراہیم کے استفادے کو دستاویز قرار نہ دے، اس طرح کہتا ہے: ابراہیم کی اپنے باپ آزر کے لیے استغفار صرف اسی وعدے کی بنا پر تھی جو انہوں نے اس سے کیا تھا، چونکہ آپ نے یہ کہا تھا، یعنی میں عنقریب تیرے لیے استغفار کروں گا۔ یہ اس امید پر تھا کہ شاید وہ اس وعدے کی وجہ سے خوش ہو جائے اور بت پرستی سے باز آ جائے، لیکن جب اس بت پرستی کی راہ میں پختہ اور دھرم پایا تو اس کے لیے استغفار کرنے سے دستبردار ہو گیا۔ اس آیت سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ ابراہیم نے آزر سے مایوس ہو جانے کے بعد پھر کبھی اس کے لیے طلب مغفرت نہیں کی، اور ایسا کرنا مناسب بھی نہیں تھا۔ تمام قرائن اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم کی جوانی کے زمانے کا ہے، جبکہ آپ شہر بابل میں رہائش پذیر تھے اور بت پرستوں کے ساتھ مبارزہ اور مقابلہ کر رہے تھے۔ لیکن قرآن کی دوسری آیات نشاندہی کرتی ہیں کہ ابراہیم نے اپنی آخری عمر میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اپنے باپ کے لیے طلب مغفرت کی ہے۔ البتہ ان آیات میں جیسا آئندہ بیان ہوگا، باپ سے اب کو تعبیر نہیں کیا بلکہ ولد کے ساتھ تعبیر کی ہے، جو صراط کے ساتھ باپ کے مفہوم کو ادا کرتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے: حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے،
میرا پروردگار دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے پروردگار مجھے، میرے باپ اور مومنین کو قیامت کے دن بخش دے۔ اس آیت کو سورۃ توبہ کی آیت کے ساتھ ملانے سے، جو مسلمانوں کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کرتی ہیں، اور ابراہیم کا بھی ایسے کام سے سوائے کہ مدت محدود کے وہ بھی صرف ایک مقدس مقصد و ہدف کے لیے روکتی ہے، اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ زیر بحث آیت میں اب سے مراد باپ نہیں ہے بلکہ چچا یا نانا یا کوئی اور اسی قسم کا رشتہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ولد باپ کے معنی میں صحیح ہے، جبکہ اب میں صراحت نہیں پائی جاتی۔ قرآن کی آیت میں لفظ اب ایک مقام پر چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں یعقوب کے بیٹوں نے اس سے کہا، ہم تیرے خدا اور تیرے آبا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے خدائے یکتا کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسماعیل یعقوب کے چچا تھے، باپ نہیں تھے۔ نمبر 3، مختلف اسلامی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، خداوند تعالیٰ مجھے ہمیشہ پاک آبا و اجداد کے سلب سے پاک ماؤں کے رحم میں منتقل کرتا رہا، اور اس نے مجھے کبھی زمانہ جاہلیت کی آلودگیوں اور گندگیوں میں آلودہ نہیں کیا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت کی واضح ترین آلودگی شرک و بت پرستی ہے، اور جنہوں نے اس سے آلودگی زنا میں منحصر سمجھا ہے، ان کے پاس اپنے قول پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، خصوصاً جب کہ قرآن کہتا ہے مشرکین گندگی میں آلودہ اور ناپاک ہیں۔ طبری، جو علماء اہل سنت میں سے ہے، اپنی تفسیر جامع البیان میں مشہور مفسر مجاہد سے نقل کرتا ہے کہ وہ صراط کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ازر ابراہیم کا باپ نہیں تھا۔ اہل سنت کا ایک دوسرا مفسر الباسی اپنی تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کے ذیل میں کہتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ ازر ابراہیم کا باپ نہیں تھا شیعوں سے مخصوص ہے، ان کی کم اطلاعی کی وجہ سے ہے، کیونکہ بہت سے علماء اہل سنت بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں ازر ابراہیم کا چچا تھا۔ سیواطی مشہور سنی عالم کتاب مسالک الحنفاء میں فخر الدین رازی کی کتاب اسرار التنزیل سے نقل کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ اور اجداد کبھی بھی مشرک نہیں تھے، اور اس حدیث سے جو ہم اوپر پیغمبر اکرم سے نقل کر چکے ہیں استدلال کیا ہے۔ اس کے بعد سیواطی خود اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم اس حقیقت کو دو طرح کی اسلامی روایات سے ثابت کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم روایات تو وہ ہیں کہ جو ہم یہ کہتی ہیں کہ پیغمبر کے آباء و اجداد آدم تک ہر ایک اپنے زمانے کا بہترین فرد تھا۔ ان حدیث کو صحیح بخاری اور دلائل نبوہ سے بہقی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ اور دوسری قسم کی روایات وہ ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہر زمانے میں مواحد و خدا پرست افراد موجود رہے ہیں۔ ان دونوں قسم کی روایات کو باہم ملانے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آباء و اجداد پیغمبر کو، یہ جن میں سے ایک ابراہیم کے باپ بھی ہیں، یقیناً مواحد تھے۔ جو کچھ کہا جاتا ہے اس طرف توجہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث آیت کی مذکورہ بالا تفسیر ایک ایسی تفسیر ہے جو خود قرآن اور مختلف اسلامی روایات کے واضح قرائن کی بنیاد پر بیان ہوئی ہے، نہ کہ تفسیر بالرائے ہے، جیسا کہ بعض متعصب اہل سنت مثلاً مؤلف منار نے کہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔